السلام علیکم. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے امیزون کے ماڈلس کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ امیزون کے کتنے ماڈلز ہیں اور ان کا کیا کیا ورک ہے. سب سے پہلے آ گیا پرائیویٹ لیبلس. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا خود کا پرسنل جو برانڈ ہے وہ امیزون کے اوپر لانچ کرتے ہیں. اس میں ہم امیزون کو اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں، امیزون کو بتاتے ہیں کہ ہم مینوفیکچرز ہیں اور ہم اس کے اونرز ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے وہ ٹریڈ مارک وغیرہ، لیبلز وغیرہ، لوگو وغیرہ، اس طرح کے جو بھی باقی ڈیٹیلز ہیں نا وہ ہم امیزون کو پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہم نے پی ایل کرنا ہے، پرائیویٹ لیبل کرنا ہے، خود کا برانڈ لانچ کرنا ہے امیزون کے اوپر. اس کے بعد آ گیا جی فلفلمنٹ بائی امیزون ہول سیل، یعنی کہ ایف بی اے ہول سیل. ٹھیک ہے، اب یہ ایف بی اے ہول سیل کیا ہے؟ اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اپنی پروڈکٹ کو چوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا یہ پروڈکٹ ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو برانڈ ہے جو اس کو مینوفیکچر کرتا ہے، ہم اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ سر یہ آپ کی پروڈکٹ ہے، ہم اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کائنڈلی آپ الاؤ کریں، ایک آتھرائزیشن لیٹر پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس کو لیگل طور پہ سیل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو وہ برانڈ ہمیں پھر اپنا آتھرائزیشن لیٹر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنا ایم او کیو ہے. ایم او کیو مینس کہ منیمم پر کوانٹٹی، منیمم آرڈر کوانٹٹی جو ہوتی ہے نا وہ ان کا ہوتا ہے ایم او کیو، منیمم آرڈر کوانٹٹی. وہ آپ کو بتائے گا جی میری منیمم کوانٹٹی جو ہے آرڈر کوانٹٹی وہ 50 ہے، یا 50 سے کم پرچیز ہی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ کرو گے. ٹھیک ہے، منیمم 50 یا اس سے زیادہ وہ آپ کو ایک لمٹ دے دیتا ہے برانڈ. آپ نے برانڈ سے آتھرائزیشن لیٹر لیا، امیزون کو پرووائڈ کیا، وہ انوائس پرووائڈ کی، وہ لیٹر پرووائڈ کر دیا، تو امیزون آپ کو الاؤ کرتے. ٹھیک ہے، پھر آپ وہ پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہو امیزون کے اوپر. پھر اس کے بعد آ گیا جی فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ایف بی اے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈراپ شپ بھی کہتے ہیں، آن لائن آربیٹراج بھی کہتے ہیں، ان کے اس کے ڈفرینٹ نیم ہیں. ہر کوئی اپنے نام سے اس کو بلاتا ہے کہ یہ ڈراپ شپنگ ہے یا آن لائن آربیٹراج ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں کسی برانڈ سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ امیزون سے نہ برانڈ سے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا فنکشن کیا ہوتا ہے ایف بی اے میں. اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پروڈکٹ کو چوز کر لیا، ہم نے اس کے برانڈ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جانا ہے ڈائریکٹ امیزون پہ، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ امیزون کی سافٹ اپروول پروڈکٹ ہے یا کیا نام ہے اس سے کیا کہتے ہیں، یا اس کی اپروول لینے والی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دو آپشنس ہوتے ہیں، ایک سافٹ اپروول ہوتا ہے، ایک اپروول والی پروڈکٹس ہوتی ہے. جو اپروول والی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو سیل کرتے ہیں ایف بی اے ہول سیل. ٹھیک ہے، برانڈ سے آتھرائزیشن لیٹر لے کے، ان سے اپروول لے کے، پھر وہ ان کو سیل کرتے ہیں. سیکنڈ ہمیں دیکھنی ہوتی ہے وہ پروڈکٹس جو جس کی ہمیں اپروول کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم وہ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں فار ڈراپ شپنگ کے لیے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ اسٹاک ہم اپنے ویئر ہاؤس میں منگواتے ہیں، اپنے پاس رکھ کے ہم خود اس کو ڈسپیچ کرتے ہیں اور خود سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایف بی ہول سیل کے کیس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹاک لے لیتے ہیں برانڈ سے لے کے امیزون کے ویئر ہاؤس میں ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آن لائن ریٹیل ڈراپ شپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹاک اس کا پرچیز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم پروڈکٹ فائنڈ کر لی، ہم والمارٹ پہ گئے، وہاں پہ دیکھا کہ یہ پروڈکٹ ہمیں مل رہی ہے $2 کی اور سیل ہو رہی ہے $10 کی. ٹھیک ہے، ہم امیزون پہ جائیں گے، اس پروڈکٹ کو لسٹ کر دیں گے. جیسے ہی ہمیں آڈر آئے گا ہم کیا کریں گے، ہم ایز اے کسٹمر بن کے جائیں گے والمارٹ کے پاس. والمارٹ کے پاس جا کے کیا کریں گے، کسٹمر کا نیم، ایڈریس، فون نمبر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کسٹمر کی پرووائڈ کریں گے. اس کو پے کریں گے والمارٹ کو $2. وہ والمارٹ کیا کرے گا، وہ پروڈکٹ کسٹمر کو شپ کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا ریٹیل آن لائن آربیٹراج. اس کے بعد آ گیا جی اکاؤنٹ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں امیزون کے. امیزون کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیویجول، پروفیشنل اور پروفیشنل. ٹھیک ہے، اب ان میں ڈفرینس کیا ہے. جو انڈیویجول اکاؤنٹ ہے نا وہ کیا ہے، وہ آپ کے نیم پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ میرا نیم جیسے کہ زین ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میرے نیم پہ بنے گا، میری آئی ڈی پہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے بینیفٹ اور ڈس ایڈوانٹیج میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ آپ کو کمپنی کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، کمپنی کے لیے آپ کو $400-500 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پرسنل نیم پہ بنتا ہے، آپ کی پرسنل ڈیٹیل، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس پر کا یہ اکاؤنٹ بن جائے گا. لیکن جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہیں. ڈس ایڈوانٹیج میں کیا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 40 آڈر پر منتھ لے سکتے ہو. یہ جو
لمٹ ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم انکریز ہوتی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ کا اکاؤنٹ اولڈ ہوگا یہ لمٹ انکریز ہو جائے گی. لیکن نیو اکاؤنٹ کیا ہے کہ آپ صرف 40 آرڈر لے سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی لمیٹیشن چینج ہوگی ہو, لیکن پہلے جو تھا وہ 40 آرڈر سے زیادہ آپ آرڈر نہیں لے سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکسز زیادہ پڑ جاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ٹیکس کمپنی اگر ہم بناتے ہیں اس کے اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں ہمیں ٹیکسز 20% ہوتے ہیں, لیکن وہ ویسے ٹیکسز ہمیں زیادہ دینے پڑتے ہیں انڈیویجول اکاؤنٹ پہ, کیونکہ اگر پروفیشنل اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس پہ آ کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آ گیا انڈیویجول پروفیشنل. انڈیویجول پروفیشنل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم امیزون سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کمپنی کی ڈیٹیل ابھی پرووائڈ کریں گے, لیکن فردر ہمارے پاس ابھی کمپنی نہیں ہے, تو ہم آپ کو بعد میں کمپنی کی ڈیٹیل پرووائڈ کر دیں گے. جو اس کا سیلنگ پلان ہوتا ہے اس کو ہم پروفیشنل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ڈس ایڈوانٹیجز کے سسپینڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, یعنی 70% چانسز ہیں کہ یہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ گیا جی انڈیویجول پروفیشنل. اب اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ انڈیویجول اور پروفیشنل سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن انڈیویجول پروفیشنل میں ہم کمپنی نہیں پرووائڈ کرتے, باقی جو چیزیں ہیں ٹیکسیز وغیرہ کے لیس ہو جاتی ہے وہ سب سیم ہے. ٹھیک ہے. پروفیشنل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کمپنی کی ڈیٹیل پرووائڈ کرتے ہیں. کمپنی کی ڈیٹیل کے اوپر ہم اکاؤنٹ کریٹ کرواتے ہیں, اسٹور بناتے ہیں, پھر اس پہ ورک کرتے ہیں. اس کے سسپینڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ 30 اور 40% ہوتے ہیں اگر ہم کوئی غلطی نہ کریں تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے کوارٹرس. کوارٹرس کیا ہوتے ہیں؟ یہ پورا ڈفرینٹ منتھس پہ نا ڈیوائڈ کیا گیا. جو پہلے کے 3 منتھس ہیں نا ان کو کہتے ہیں Q1, یعنی 1 جون سے مارچ 31 تک. اس میں جو سیل ریشو ہوتی ہے وہ 60 سے 70% ہوتی ہے. 70% اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو سیل آتی ہے, 100% 70%. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو Q2 ہے 1 اپریل سے جون 30 تک, یہاں پہ آپ کی جو سیل ریشو ہے وہ ہے 40%, کیونکہ ان ٹائم میں آگے سیلس کم ہو جاتی ہے. جو Q3 ہے 1 جولائی سے سپٹمبر 30 تک, ان کا کیا ہے کہ اس میں سے ریشو وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, 40% ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے Q4. اب جو Q4 ہے اس پہ سیل کی ریشو ہوتی ہے 100%. اس پہ آپ نے اکاؤنٹ کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ سیلس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. پھر اگر آپ سیل زیادہ لیتے ہو پھر اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو Q4 ہے اس میں سیل زیادہ آنے کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے فیسٹیول بہت آ جاتے ہیں, جیسے کہ ہیلووین, بلیک فرائیڈے, اس کے بعد کرسمس آ گیا, نیو ایئر آ گیا, 1-2 اور بھی ان کے فیسٹیولس آتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ جو سیلس کی ریشو ہے وہ 100% ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کے ڈیٹیل شروع کیا نام ہے امیزون کے اکاؤنٹس کی. ٹھیک ہے. آپ کا جو اوور ویو ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ہنٹنگ پہ. ٹھیک ہے. اب ہم نے ہنٹنگ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور سرچ کرنا ہے Amazon.com. ٹھیک ہے. آپ نے Amazon.com کو سرچ کر لینا. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ آ کے لوکیشن کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب لوکیشن کیسے چینج کرنی ہے؟ یہاں پہ آپ نے آنا ہے, یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے 1001. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے کر دینا اپلائی اینڈ ڈن. ٹھیک ہے. یہ آپ کی لوکیشن چینج ہو جائے گی. اب کیا ہوگا کہ جتنی پروڈکٹس ہوں گی وہ آپ کو US سے ریلیٹڈ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں سولو کپس. یہاں پہ آپ کوئی بھی کی ورڈ ٹائپ کر سکتے ہیں, دنیا کی ہر ٹائپ کی جو پروڈکٹ ہے نا وہ یہاں پہ سیل ہو رہی ہے. ایوری پروڈکٹ, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو Amazon پہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ پروڈکٹ ہے اس کو میں نے سرچ کر لیا. ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا, دیکھوں گا کون سی پروڈکٹ, یہ جیسے پروڈکٹ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو اوپن کر لیا. ٹھیک ہے. اب میں نے ہنٹنگ کا جو کرائٹیریا ہے اس کو کیسے فلفل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اکاؤنٹ کی ریٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ریٹنگ ہے وہ ہے 4.8. یہ منیمم 4 ہونی چاہیے, میکسیمم 4.5 ہو جائے, 5 پوری ہو جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن منیمم جو ہونی چاہیے وہ ہے 4 سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس سے کیا
ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کسٹمر کی پازیٹیو فیڈ بیکس کتنی ہیں اس پروڈکٹ کو، اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ناپسند کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس ریٹنگ سے پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اس پروڈکٹ کی سیل کتنی ہے. لاسٹ منتھ میں 4000 پلس یونٹ اس کے سیل ہوئے، یعنی 4000، ٹھیک ہے. تو یہ منیمم 100 ہونی چاہیے، منیمم اس سے کم نہیں، ٹھیک ہے. 100 ہوگی تو آپ کو ایوری ڈے 2-3 آڈر آ جائیں گے. اگر تھاؤزنڈس میں ہوگی پھر تو آپ کو ان لمیٹیڈ آڈر آئیں گے، پھر آپ سے مینیج ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، کس حساب سے افورڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنا ہے ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے کہ ہم سیل اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ شپ فرام میں نیم کیا آ رہا ہے، amazon.com اور سولڈ بائی amazon. اگر آپ کو یہ چیز مل جائے amazon.com اور سولڈ بائی amazon.com تو آپ نے اس پروڈکٹ کو لیو کر دینا. آپ اس پروڈکٹ کو سیل ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس پروڈکٹ کو سیل امیزون کر رہا ہے، ٹھیک ہے. امیزون آپ امیزون کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر سکتے. ہم کمپٹیشن اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے جیسا ہو، ٹھیک ہے. اب امیزون کے مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس دنیا میں جتنے بھی سیلرز ہیں وہ امیزون کے ساتھ کمپٹیشن کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو جس پروڈکٹ کو امیزون سیل کر رہا ہوگا نا وہ پروڈکٹ ہم نے لینی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کو چیز دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز دیکھنا ہے اور کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا اس پروڈکٹ کو کوئی ہول سیلر تو نہیں نہ سیل کر رہا، ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. جیسے ایک جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پروڈکٹ اگر مل جائے تو. جیسے یہ پروڈکٹ ہے اس کو میں کرتا ہوں اوپن، ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا آ گیا، شپ فرام امیزون اور سولڈ بائی اسٹور کا نیم، ٹھیک ہے. اب یہ کون ہے، یہ ہے ہول سیلر، ایف بی اے ہول سیلر جو برینڈ سے اپروول لے کے امیزون کو ڈاکومنٹ سبمٹ کروا کے لیگل ہو کے سیل کر رہا ہے، یہ وہ ہے. ہم اس سے بھی کمپٹیشن نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ امیزون اس کو پریفر کرے گا، وہ کہے گا یار یہ بندہ جو ہے یہ میرے ویئر ہاؤس میں پروڈکٹ رکھوا کے سیل کر رہا ہے، مجھے زیادہ بزنس دے رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈراپ شپر کے. تو ڈراپ شپر کو کم پریفر کرے گا، ہول سیلر کو زیادہ پریفر کرے گا کیونکہ اس کو یہاں سے بزنس زیادہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پروڈکٹ بھی ہم چوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر سکتے. ہمیں وہ پروڈکٹ چوز کرنا ہے جس کے ساتھ ہم نے کمپٹیٹ کرنا ہے، یعنی کہ ڈراپ شپ کی پروڈکٹس، ٹھیک ہے. اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد نیچے اپنے آنا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہ آ گیا ہمارا کی پروڈکٹ. یہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس پروڈکٹ کو لانچ ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ کرنٹ ٹائم میں کتنے کی سیل ہو رہی ہے، پہلے کتنے کی سیل ہوتی رہی ہے. یہ دیکھو پہلے سیل ہوتی رہی ہے $14.49 کی، ٹھیک ہے. اس سے پیچھے سیل ہوتی رہی ہے 12.99 کی، ٹھیک ہے. پھر یہ کیا نام ہے 8 اپریل پہ آ کے اس کی پرائس انکریز ہوگئی ہے، ٹھیک ہے. نہیں 8 نہیں، ہاں 11 اپریل، ٹھیک ہے. فرائیڈے 11، ٹھیک ہے. اس پروڈکٹ کو لانچ ہوئے ٹوٹل کتنی ڈیز ہو گئے ہیں، 673، ٹھیک ہے. یہ 3 منتھ کے اسٹیٹس ہیں. ہم ویکلی اسٹیٹس دیکھتے ہیں. ویکلی اسٹیٹ میں $14.49 کی یہ سیل ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے. نیچے آنا آپ نے اس کا دیکھنا ہے اس پروڈکٹ کا بیسٹ سیلر رینک کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا پہلے آ گیا ایسن نمبر. یہ ہر پروڈکٹ کا یونیک کوڈ ہوتا ہے، بار کوڈ سے کہہ لو، ایسن نمبر کہہ لو، ایس کے یو کہہ لو، ٹھیک ہے. جب آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے نا، ہنٹنگ شروع کرنی ہے تو آپ نے اس کو کاپی کر کے رکھ لیا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کو پروڈکٹ فائنڈ کرنے میں ایزی ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے آپ کے پاس یہ موجود ہوگا آپ اس کو گوگل پہ جا کے سرچ کرو گے تو آپ کو آگے پروڈکٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے. یہ آگے پروڈکٹ آ گئی. فرسٹ لنک یہ آپ کا گوگل پہ آ جائے گا. اگر آپ اس کو امیزون پہ بھی پیسٹ کریں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کو یہ امیزون کے اوپر بھی شو ہو جائے گی پروڈکٹ یہ، ٹھیک ہے. اس طرح تو اس کا لنک سیو کرنے کے بجائے اتنا بڑا آپ ڈائریکٹ ویسے نمبر کاپی کر لو، اس کو سیو کر لو. اب
بی ایس آر ٹھیک ہے، آپ کو بی ایس آر دکھاتا ہوں. اس پروڈکٹ کا نا بی ایس آر شو نہیں ہو رہا تھا، تو یہ آ گیا ہمارا بی ایس آر بیسٹ سیلر رینک. کتنا رینک ہے اس کا؟ 95,000. ٹھیک ہے، یہ رینک جتنا کم ہوگا اس کی سیل اتنی زیادہ ہوگی. اس پروڈکٹ کی جو سیل ہے وہ 100 ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا کم بی ایس آر ہوگا اتنی اس کی سیل زیادہ ہوگی. ہم پریفر کرتے ہیں کہ منیمم 50,000 ہونا چاہیے، اور سوری میکسیمم 50,000. منیمم جتنا مرضی آپ کی ٹائم چلے، میکسیمم 50,000 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی سیل ریشو کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی پروڈکٹس بھی ہم لگا سکتے ہیں، یہ بھی پروڈکٹس لگا سکتے ہیں اگر بالفرض کوئی امیزون سیل نہیں کرا، ڈراپ شپر سیل کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے، اب ہم پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس پروڈکٹ کو سیل کون کر رہا ہے، امیزون کر رہا ہے یا ڈراپ شپر کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی ہنٹنگ کو تھوڑا سا ایزی بنانے کے لیے یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں amazon.com. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے اپنی لوکیشن نکال لینی ہے. لوکیشن نکالنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا سولو کپس. ٹھیک ہے، اب آپ نے آنا ہے یہاں پہ ویب اسٹور پہ، کروم ویب اسٹور پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کیا سرچ کرنا ہے؟ کیپا. اب آپ آ گیا کیپا. ٹھیک ہے، جو آپ کا امیزون کا گراف شو کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایڈ ایکسٹینشن کر لینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ سرچ کرنا ہے امیزون کوئک ویو. ٹھیک ہے، کیا گیا ڈی ایس امیزون کوئک ویو. اس کو ایڈ ٹو کروم کر لینا. اب اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، یہ بھی ایپ آپ نے انسٹال کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو میں ابھی آپ یہ دیکھیں، ابھی یہ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے یہاں باہر سے پتہ نہیں لگ رہا، میں ون بائی ون پروڈکٹ اوپن کروں گا. اوپن کر کے جا کے دیکھوں گا کہ اس پروڈکٹ کو سیل کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو میں ریفریش کرتا ہوں. اب ریفریش کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس اپنا یہ انفارمیشن آ گئی ہے. اب مجھے ہر پروڈکٹ کو اوپن کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باہر سے پتہ لگ جائے گا اس پروڈکٹ کو سیل کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے امیزون، اس کو بھی سیل کر رہا ہے امیزون، اس کو سیل کر رہا ہے ایف بی او. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا اس پروڈکٹ کو سیل کون کر رہا ہے، تو وہ مجھے ٹینشن نہیں ہوگی بار بار پروڈکٹ کو اوپن کر کے دیکھنے کی. ٹھیک ہے، اب جس پروڈکٹ کو ایف بی او سیل کر رہے ہوں گے نا، اب ہم ان کو اوپن کر کے دیکھیں گے. جس پروڈکٹ کو امیزون سیل کر رہے ہیں نا، ہم اس کو نہیں اوپن کریں گے کبھی بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اس پروڈکٹ ایف بی او سیل کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ڈراپ شپرز بھی ہوتے ہیں. اب یہ جیسا پروڈکٹ ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں، تو اب یہ چیز آ گئی، نیو چیز. ابھی یہاں پہ کیا آ گیا؟ شپ فرام آفس ورلڈ اسٹور اور سولڈ بائی آفس ورلڈ اسٹور. تو اب یہ ہے ایگزیکٹ ڈراپ شپر جس کے ساتھ ہم نے ایک کمپٹیشن کرنا ہے، جس پروڈکٹ کو ہمیں سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو یہ ہے ڈراپ شپر کی آئیڈینٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، شپ فرام آفس ورلڈ اسٹور اور سولڈ بائی آفس ورلڈ اسٹور. ٹھیک ہے، یہ آ گیا بائی ناؤ کا بٹن. اب اس کی کیا قیمت؟ اس کو بیسکلی سب کہتے ہیں بائی باکس. ٹھیک ہے، جس بندے کے پاس یہ بائی ناؤ کا بٹن ہے نا، بائی باکس، 99.9% سیل اس کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس پروڈکٹ کو ہمیں دیکھنا ہے کتنے لوگ سیل کریں. منیمم ڈراپ شپر کی پروڈکٹ پہ 5 لوگ سیل کرنی چاہیے. کیوں؟ اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اچھا یار یہ پروڈکٹ ہے، ایک تو یہ سافٹ اپروول والی ہے، ہمیں امیزون سے پرمیشن نہیں لے رہی. ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ سافٹ اپروول پروڈکٹ ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پہ ہمیں کم سے کم ہو. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی ہمیں کمپلین نہ کر دے. اگر 5 لوگ سیل کر رہے ہیں مینس کہ وہ بھی سیل کر ہی رہے ہیں نا، اگر ان کو کمپلین نہیں آئی تو ہمیں کہاں سے آئے گی. پھر بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو
ابھی ان پروڈکٹ کو کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں؟ 45 اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، مینس کہ امیزون پوچھ نہیں رہا اس پروڈکٹ سے کہ یہ پروڈکٹ کیوں سیل کرے، اور ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، مجھے آئیڈینٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن دے دو، آپ کسی نے الاؤ کیا، بنانے نے الاؤ کیا کہ نہیں کیا، کوئی بھی ایشو ہے وہ ہم سے نہیں پوچھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب بائی ناؤ بٹن کلک کرنے کا بینیفٹ کیا کہ 99.9% سے لاکھ کے پاس جائے گی۔ اگر بینگ اے کسٹمر میں دیکھوں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو میں آؤں گا، آ کے ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کروں گا، بائی ناؤ پہ اور پرچیز کر لوں گا۔ میں زیادہ زحمت نہیں کروں گا کہ میں دیکھوں باقی کے جو لوگ ہیں 45 وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 0.1% لوگ آئیں گے، اس لسٹ پہ کلک کریں گے، تو یہاں پہ دیکھیں گے اچھا یار یہ بندہ $12 کی سیل کر رہا ہے، میں اسے پرچیز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بندہ کی سیل کر رہا ہے، میں اس سے پرچیز کر لیتا ہوں، یہاں پہ سے ایڈ ٹو کارٹ کر لیتا ہوں۔ وہ کم لوگ ہوتے ہیں 0.1%، 99.9% آتے ہیں وہ یہاں پہ بائی ناؤ پہ کلک کرتے ہیں، پرچیز کر کے چلے جاتے ہیں، بات ختم، ٹھیک ہے۔ یہ پروسیسنگ ریٹیفیکیشن ہوگی، یہ ہماری ریٹنگ ہوگی 4.7، سیلز کتنی ہے اس کی پر منتھ 1K، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کیپ گراف آ گیا، 3200 یعنی 25 ڈیز ہو گئے اس کو امیزون کے اوپر لسٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کا بی ایس آر دیکھتے ہیں، اس کا جو بی ایس آر ہے وہ 22,000، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کا آ گیا یہ اس کا آ گیا ویٹ کتنا 1 پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آئٹم کا سائز کیا ہے، کتنے پیک سیل ہو رہے ہیں، 100 کب سے، یہ باقی اس کی مینوفیکچر ڈیٹ وغیرہ آ گئی، مینوفیکچر آ گیا، یہ اس کا مٹیریل آ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیمینشن آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ شو ہوگی، ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے دیکھنے بس بی ایس آر کو کاپی کرنا ہوتا ہے جب ہمیں پروڈکٹ فائنل کر لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بی ایس آر کتنا ڈیش ہمارے یہاں پہ تو یہ دو کام ہے۔ اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا، 4 پروڈکٹ مل گئی۔ اب یہ پروڈکٹ ہے، اس کو میں کیا کرتا ہوں، اس طرح کلک کر لیتا ہوں، تو پہلے آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس کو کاپی کیا ٹائٹل کو، میں گیا والمارٹ پہ، یہ والمارٹ ایک بہت بڑا ریٹیلر ہے، یہاں سے آپ کو بہت سستی پروڈکٹس مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ہے سیمس کلب، یہ بیسکلی آپ کہہ لو کہ ہول سیلر کلب ہے، یہ بھی والمارٹ کا ہی ایک سب برانچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ لو کہ والمارٹ کا چائلڈ ہے، بچہ ہے والمارٹ کا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی آپ کو پروڈکٹس مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جو ٹائٹل کاپی کیا اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور سرچ کرتا ہوں کہ مجھے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ ملتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پروڈکٹ مجھے مل گئی ہے سیم ٹو سیم، لیکن یہاں پہ 30 کی سیل ہو رہی ہے، اور ہم یہاں پہ امیزون پہ کتنی کی سیل ہو رہی ہے سرچ نہ دیکھ رہے، ہم نیچے اور اسکرول ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ یہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پہ دیکھ لیتے ہیں سیمس پہ، کیا ہے کہ سیمس کلب پہ بھی اویلیبل ہے کہ نہیں۔ نہیں، یہ سیمس کلب پہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پروڈکٹ کو چھوڑتے ہیں، اس کی جگہ پہ کوئی دوسری پروڈکٹ دیکھیں گے۔ ابھی میرے پاس کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے خود کا، یا کوئی پروڈکٹ ہے، یا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ آ گیا۔ ابھی اس کو کیا کرنا ہے، یا تو میں اس کو اس طرح کاپی کر لوں، ٹائٹل کو کاپی کر کے والمارٹ کے اوپر جا کے پیسٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو والمارٹ کیا کرے گا، اپنے دیکھے گا اسٹور میں کہ یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے، یہ آ گئی، ٹھیک ہے، اس کو وہ اوپن کر دے گا۔ یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کو میں رائٹ کلک کروں، سرچ گوگل پہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ گوگل کیا کرے گا، اس کی ورڈ کو سرچ کرے گا، ٹائٹل کو، اور اس پروڈکٹ کو جتنے لوگ سیل کر رہے ہوں گے، جتنے اسٹور پہ سیل ہو رہی ہوگی، ان کے لنک آ جائے گی۔ اب یہ جیسے کہ فرسٹ لنک کی والمارٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے، 8.37 کی، اور جو گوگل نے ہمیں لنک نکال کر دیا والمارٹ کا وہ بھی سیم، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے اپنا پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کیسے ہمارا پروفٹ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے امیزون اپنا 15% چارج کرتا ہے ہر پروڈکٹ پہ، یعنی اگر ایک آڈر آیا اس کو اپنا 15% کمیشن لے گا، تو وہ ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ ابھی
ہماری پرائس کیا ہے 15.50. ٹھیک ہے 15.50 ملٹی پلائی 15%. ٹھیک ہے یہ اب آ گیا امیزون کا ٹیکس 2.32 ڈالر. ٹھیک ہے اب ہم نے نکالنا والمارٹ کا سیل ٹیکس. سیل ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ لیتی ہے. ٹھیک ہے جیسے ہمارے جو ٹیکسیز ہیں اسی طرح گورنمنٹ وہاں سے ٹیکسیز لے رہی ہے تو وہ 10% ٹیکس لیتی ہے. ٹھیک ہے یہ ہر اسٹور پہ ایسا ہی ہے. والمارٹ پہ چلے جاؤ, سیمسنگ پہ چلے جاؤ, امیزون پہ چلے جاؤ, وہ ٹیکس لیتے ہی لیتے ہیں. تو 8.37 اس کی پرائس ہے, بائنگ پرائس ہماری. ٹھیک ہے ملٹی پلائی 10%, یہ آ گیا آپ کا ٹیکس. ٹھیک ہے پلس اس میں ہم کیا کریں گے, ہماری بائنگ پرائس کیا ہے 8.37 اور اس میں سیل ٹیکس آ گیا 9.20. ٹھیک ہے اور امیزون کا ٹیکس کتنا ہے 2.32 پلس 2.32. ٹوٹل یہ آپ کی کاسٹ آ گئی پر پروڈکٹ اس کو پرچیز کرنے کی, اس کے سیل ٹیکس اور امیزون کا جو ٹیکس ہے وہ پے کر کے یہ ہماری کاسٹ ہے. ٹھیک ہے اس کا جو ٹوٹل ایکسپینس ہے وہ یہ آ گیا. اب سیل کتنے کی ہو رہی ہے, یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں -15. ٹھیک ہے 50.50 کی سیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پروفٹ آ گیا. یہ مائنس اس میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے چھوٹی میں سے رقم میں سے بڑی رقم کو مائنس کیا. تو اس کے یہ باغ کا پروفٹ آ گیا. اب اس میں آپ کے ایکسپینس آ جائیں گے کون سے, ڈسپیچنگ کے. ٹھیک ہے پروڈکٹ کو آپ نے جس ویئر ہاؤس میں رکھوا کے اس کو ڈسپیچ کرنا ہے, یا آپ اپنا ویئر ہاؤس تک اس میں رکھ کے پروڈکٹ کو ڈسپیچ کرو, مینس کہ پیکنگ کرو, اس پہ لیبل پرنٹ کر کے لگا دو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں اس کی کاسٹ لگا لیتا ہوں کہ مجھے پر پروڈکٹ $2 ایکسپینس آ رہا ہے اس کو پیک کرنے کا, اس کو باکس میں رکھنے کا, اس کو ٹیپ لگانے کا, اس پہ لیبل لگانے کا. ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے پروڈکٹ کا پروفٹ نکالنے کا. یہ فارمولا ہے, یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں سیلر سینٹر پہ. اب یہ آ گیا امیزون کا سیلر سینٹر. ٹھیک ہے یوزر انٹرفیس سے کہتے ہیں ڈیش بورڈ. اب یہ بات آپ کی آ گئی ٹوٹل سیل کہ آپ نے آج کے دن کتنی سیل کی. میں نے ابھی تک سیل لیا 1186 کی. ٹھیک ہے یہ آپ کے آگے اوپن آرڈرس کتنے ابھی تک آپ کے آرڈرس آ چکے ہیں. میں نے آ چکے ہیں 32. ٹھیک ہے یہ باہر میسیج آ گئی کتنے لوگوں نے آپ کو میسیج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں, کسی کو پروڈکٹ ملتی نہیں ہے, کسی کو ڈیمیج ملتی ہے, اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. یہ فیچر آفرز آ گئی. فیچر آفرز کیا ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا بائی باکس. ٹھیک ہے بائی ناؤ کا جو بٹن ہے ون کرنا ہوتا ہے. وہ ون کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو سب سے کم رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جتنی ہماری پروڈکٹ پرائس کم ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہوں گے بائی باکس ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے ابھی بالفر ایک پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے 15.50 کی. ٹھیک ہے جو بائی باکس ہے وہ 15.50 پہ ادر سیلر کے پاس ایکس وائی سی. ٹھیک ہے میں تو میں کیا کرتا ہوں, میں 15.40 کر دیتا ہوں, 10 سینٹ اس کے کم کر دیتا ہوں تو بائی باکس میرے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے اسٹور کی ریٹنگ آ گئی, کتنے پرسینٹ لوگوں نے آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دیا, کتنے پرسینٹ نیگیٹو. ٹوٹل میرے 225 فیڈ بیک ہے جن میں سے اس کی ریٹنگ ہے جو اس کے اسٹارز ہیں وہ 3.5 ہیں. ٹھیک ہے یہ ٹوٹل آ کے پیمنٹس آ گئی کہ لاسٹ 10 ڈیز کی 18 ڈیز کی کتنی سیلز ہیں وہ یہاں آپ کو شو کر دے گا. ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے 3 لائنس پہ, پرفارمنس پہ, اکاؤنٹ ہیلپ. اب یہ جو چیز ہے نا اکاؤنٹ ہیلپ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے سب سے پہلے آ گیا ہمارا او ڈی آر, آڈر ڈیفیکٹ ریٹ. یہ آڈر ڈیفیکٹ بھی کرتا ہے کہ ایک کسٹمر ہے, کسٹمر سے پروڈکٹ پرچیز کر لیے کہ یہ مجھے پروڈکٹ چاہیے, میں نے اس کو شپ کر دی. ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوتی ہے کہ راستے میں ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اگر وہ ڈیمیج نہیں ہوئی, اگر بائی مسٹیک میں نے اس کو کپ بھیجنے کی بجائے کوئی اور پروڈکٹ بھیج دی, لائک کوئی سوپ بھیج دیا, کوئی اسپرے بھیج دیا. ٹھیک ہے لیکن اس نے مجھ سے کپ ریکوائرڈ کیے تھے, کپ کا آڈر دیا تھا, لیکن میں نے اس کو ادر پروڈکٹ بھیج دی. ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا, کسٹمر ظاہری بات ہے میری سروس سے تو وہ غصہ کرے گا نا, یار میں نے کپ منگوایا مجھے کچھ اور چیز بھیج دی ہے.
یا تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے گا، مجھے میسیج کرے گا کہ سر مجھے یہ رانگ ملی ہے پروڈکٹ، مجھے میری رائٹ پروڈکٹ دے دو. تو یا وہ ڈائریکٹ آئے گا مجھے نیگیٹو فیڈ بیک دے گا کہ یار یہ سیلر بہت بنتا ہے، اس کو میں نے کہا کچھ تھا اس نے کیا کچھ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کہ میرے جو نیگیٹو فیڈ بیک کی ریشو ہے وہ 0.25% ہے. پھر اس کے بعد آ گیا اے ٹو سی کلیمس. ٹھیک ہے، اب یہ کیا چیز ہے. اب ایسا وہ سین ہوا کہ میں نے پروڈکٹ رانگ بھیج دی. ٹھیک ہے، یا ڈیمیج چلی گئی. اب کسٹمر مجھے میسیجز کر رہا ہے بار بار کہ سر مجھے رانگ پروڈکٹ ملی ہے یا ڈیمیج ملی ہے، آپ اس کو سورٹ آؤٹ کرو، یا تو مجھے میرے پیسے واپس کرو یا مجھے اس کی ریپلیسمنٹ دے دو. ٹھیک ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس کو فالو اپ نہیں کر رہا، اس کی بات کو نہیں سن رہا، اس کے جو ایشو ہے اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو امیزون کیا کرے گا، تو وہ کیا کرے گا کسٹمر کہے گا اچھا یار یہ بندہ تو مجھے رپلائی نہیں کر رہا. وہ جائے گا امیزون کے پاس، امیزون کی کسٹمر کیئر کے پاس. وہ جا کے اگر کہے گا کہ یہ سر یہ ایک سیلر ہے، اس سے میں نے کپس آڈر کیے تھے، مجھے وہ مل گئے ہیں ڈیمیج، تو میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ریفنڈ کر دے یا ریپلیسمنٹ دو. یہ بندہ میری بات نہیں سن رہا سیلر. امیزون کیا کرے گا، مجھ سے پوچھے گا بھی نہیں، نہ میری سے انفارمیشن لے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. امیزون چپ کرے گا، اے ٹو سی کلیم رجسٹر کر دے گا مجھ پہ اور اس کو پیمنٹ دے دے گا، اس کو ریفنڈ کر دے گا آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. اس کے بعد آ گیا چارج بیک لین. ٹھیک ہے، چارج بیک لین کرتے ہیں. ابھی کسٹمر ہے کہ اس نے ایک آڈر دے دیا. ٹھیک ہے، اس کے مائنڈ سے نکل گیا یار میں نے آڈر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہمیں تو اس کو شپ کر دیا سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن سے نکل گیا. 15 دن بعد 20 دن بعد 1 منتھ بعد اس کو یاد آیا، اس نے اپنے اکاؤنٹ کی جب اسٹیٹمنٹ چیک کی 1 منتھ بعد، اس نے دیکھا اچھا یار یہ $40 کی پرچیزنگ امیزون سے ہوئی ہے، یہ کس نے کی ہے. وہ سوچے گا یار یہ میں نے تو کی نہیں ہے، پھر کس نے کی. وہ دیکھے گا اچھا یار یہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، کسی نے میرا کارڈ یوز کیا ہے وداؤٹ مائی پرمیشن. وہ اپنے بینک کو کال کرے گا، بینک سے کہے گا کہ یہ میرا کارڈ ہے، یہ وداؤٹ مائی پرمیشن کسی نے یوز کر لیا ہے، تو مجھے میرا ڈسپیوٹ چاہیے. ٹھیک ہے، ڈسپیوٹ یعنی مجھے میرے پیسے واپس چاہیے. تو پھر وہ بینک کیا کرے گا، وہ امیزون کو کال کرے گا. امیزون سے کہے گا یار یہ فراڈ ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے کسٹمر کا کسی نے کارڈ یوز کر لیا وداؤٹ اس کی پرمیشن کے، تو ہم چارج بیک کلیم دینا چاہ رہے ہیں. تو امیزون کیا کرے گا، اس کو اس کے پیسے واپس کر دے گا اور ہمیں چارج بیک کلیم لگ جائے گا. لیکن اس میں ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ مسائل فیس کرنے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ 1% رکھیے. 1% سے یہ اوپر نہیں کہنا چاہیے، بہت زیادہ کم ہونا چاہیے. لیکن میرا کتنا ہے 1.49. جیسے آپ 1% سے اوپر جائے گا تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ شو ہو جائے گی، یور سیلر فلفل آفر آر ایٹ رسک آف ڈی ایکٹیویشن. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ نہ ڈی ایکٹیو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس کو سارٹ آؤٹ کرو. جتنی جلدی ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے ہمارا اکاؤنٹ سیکور ہو جائے گا. آپ نے اگر لانگ ٹرم ورک کرنا ہے نا تو اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے. یہ میری جیسی ہیلتھ نہیں رکھنی اکاؤنٹ کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ریٹنگ آ گئی، اکاؤنٹ کی ہیلتھ ریٹنگ آ گئی. ٹھیک ہے، یہ شروع میں جب نیو اکاؤنٹ ہوتا ہے تو 200 ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ انکریز ہوتی ہے آپ کی ورکنگ کے حساب سے. پھر آ گیا لیٹ شپمنٹ ڈیٹ. اب لیٹ شپمنٹ ڈیٹ کیا ہوتی ہے، کیا ایک پروڈکٹ ہے وہ آپ کو آڈر آ گیا، آپ اس کو ٹائم پہ شپ نہیں آپ نے کیا. ٹھیک ہے، اب اس کا آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. یہ دیکھ، اب ایک پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے 3 جون تک شپ کرنا تھا. ٹھیک ہے، امیزون کو 3 جون تک ٹریکنگ کرنی تھی، لیکن میں نہیں دے سکا کیونکہ میرے پاس یہ آؤٹ آف اسٹاک ہے، میں اس کو شپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر یہ کیا ہوتا ہے 3 جون سے کا ٹائم کراس ہو جاتا ہے اور 3 جون کے بعد میرے پاس پروڈکٹ آ گئی، میں نے کیا کیا جی اس کو پھر شپ کر دینا کسٹمر کو. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں شپ کروں گا تو پھر میرا یہاں پہ لیٹ شپمنٹ ڈیٹ ایکٹیو ہو جائے گا. پرسنٹیج کے حساب سے جتنے آڈر میں لیٹ شپ کروں گا اتنے وہ کیلکولیٹ کرے گا، جتنے آڈر آئے ہوں گے اس حساب سے میری یہاں پہ پرسنٹیج شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ نے ورک کرنا ہے. اگر آپ کا اسٹاک ہے تو آپ اس کو سیل کرو، ادروائز اس کو سیل نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ گیا فلفلمنٹ کینسلیشن ریٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کے کتنے پرسینٹ آڈر کینسل کیے ہیں. آپ نے زندگی میں کبھی بھی خود سے آڈر کینسل نہیں کرنا کسی بھی کسٹمر کا. ٹھیک ہے، کبھی بھی آڈر کینسل نہیں کرنا. کسٹمر خود ریکویسٹ بھیجے یا امیزون خود کینسل کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا کوئی آڈر کینسل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ویلر ٹریکنگ ریٹ. یہ کیا چیز ہوتی ہے، اب یہ چیز ہے کہ آپ نے امیزون کو کتنے پرسینٹ رانگ ٹریکنگ پرووائڈ کی ہے. اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، آپ اس کو سیل کر رہے ہیں
آپ کو نہیں پتا کہ اس کا جو اسٹاک ہے وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، آگے مائنڈ سے نکل گیا یار یہ پروڈکٹ کا اسٹاک ختم ہو گیا، آپ نے اس کی آرڈر لے لیا، آڈر لے لیا آپ نے، اس کے لیبل پرنٹ کر لیا، پرنٹ کر کے ٹریکنگ دے دی، جب آپ اس کو ڈسپیچ کرنے لگو گے آپ کو یہ اچھا یاد آئے گا اچھا یار اس کا تو اسٹاک ہی نہیں ہے، اس کا اسٹاک ارینج کرتے کرتے آپ کو 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، اتنی دیر میں امیزون نے ٹریکنگ کو ٹریک کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹریکنگ آیا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جب وہ ٹریکنگ ٹریک ہی نہیں ہوگی امیزون کہے گا اچھا یار یہ تو فراڈ بندہ ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، فیک ٹریکنگ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ آپ کی پرسنٹیج شو کر دے گا، یہ 95 سے اوپر ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ رائٹ ٹریکنگ پرووائڈ کرنی ہے، کبھی رانگ ٹریکنگ دینی ہے، ہمیشہ اپنے اسٹاک کا خیال رکھنا ہوگا، اگر وہ اسٹاک آپ کے پاس ہے تو اس کا آپ کیپ کرو، ادروائز نہ کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آن ٹائم ڈیلیوری ریٹ، اب آن ٹائم ڈیلیوری ریٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب جیسے یہ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 جون کو اس کو میں ٹریکنگ دینی ہے اور 6 جون تک ڈلیور کرنا ہے، یعنی میرے پاس صرف اور صرف 3 دن، اور 3 دن کے اندر اندر میں نے اس پروڈکٹ کو کیا کرنا ہے، شپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ یہ میں نے پروڈکٹ کو شپ کر دیا، ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر اگر یہ ڈلیور نہیں ہوتی تو میرا جو ہے او ڈی آر یعنی آن ٹائم ڈلیوری ریٹ، ٹھیک ہے، یہ انکریز ہو جائے گا، کیوں ہوگا کیونکہ میرے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے اندر پروڈکٹ ڈلیور نہیں ہوئی، پروڈکٹ ڈلیور ہو رہی 4تھے دن یا 5ویں دن، ٹھیک ہے، تو میں نے 3 دن ٹائم اس لیے کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ آڈر لے سکوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میرا جو ڈلیوری ٹائم ہے وہ 3 ڈیز کا اور ادر سیل کا جو ڈلیوری ٹائم ہے وہ ہے 5 ڈیز کا، ٹھیک ہے، تو کسٹمر اس کو پریفر کرے گا نا جس کا ٹائم کم سے کم ہوگا، ساری بات ہے، اگر آپ دیکھو کہ آپ ایک کسٹمر ہو، آپ آگے ہو جی آپ نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے، آپ دیکھ رہے ہو چاہیے یار یہ بندہ مجھے 2 دن میں دے رہا ہے یا 3 دن میں دے رہا ہے، تو آپ اس کے بعد جاؤ گے نا جو کم ٹائم میں آپ کو پروڈکٹ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو ہی پریفر کرو گے نا، تو جس کا ٹائم کم ہوگا کسٹمر زیادہ اس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، تو زیادہ آڈر لینے کے چکر میں اور ٹائم ہم کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پھر وہاں ٹائم ڈلیوری ریٹ خراب ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ وولیشنز آ گئی، وولیشن کون سی ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک پروڈکٹ سیل کریں وداؤٹ امیزون کی پرمیشن کے، ٹھیک ہے، امیزون کو پتہ لگ گیا اچھا یار یہ بندہ ہے کہ وداؤٹ مائی پرمیشن یہ پروڈکٹ سیل کرے، وہ کمپلین کر دے گا، کبھی برانڈ کمپلین کر دیتا ہے، کبھی کسٹمر کمپلین کر دیتا ہے، کبھی امیزون کو ایشو بنا دیتا ہے، اس طرح کے ایشو چلتے رہتے ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوشش کرنی ہے لگے نا اکاؤنٹ کی خالی سے ڈاؤن ہوتی ہے، اگر یہ لگ جائے تو کسی جینوین ڈسٹریبیوٹر کو فائنڈ کرنا ہے اپنی جو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہو، اگر وہ اس ڈسٹریبیوٹر کے پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 5-10 کوانٹٹی پرچیز کر لینی ہے، پرچیز کر کے امیزون کو انوائس سبمٹ کروا دینا ہے کہ یار یہ دیکھو میرے پاس جینوین ہے اس ڈسٹریبیوٹر کی انوائس ہے، تو آپ یہ جو ایلیگیشن آپ نے لگایا ہے جو آپ نے یہ وائلیشن کی ہے اس کو ریموو کرو، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے اکاؤنٹ ہیلپ کے بارے میں تھا، ان میں سے کچھ کوئی ایک چیز بھی یعنی کہ ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کر لے گی نا، اگر یہ 4% ہے، اگر یہ 5 ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی یور اکاؤنٹ از رسک آف ڈی ایکٹیویشن، ٹھیک ہے، یہ آپ کا میسیج باکس آ گیا جہاں پہ آپ کے کسٹمر کے میسیج وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میرے کسٹمر کا میسیج آیا ہوا ہے، اب یہاں پہ میں نے اس سے چیٹ کرنی ہے، جو بھی چیز ہے، یہ آٹومیٹکلی کچھ ٹینڈر بنے ہوتے ہیں، اگر میں اس کو ریفنڈ کرنا ہے تو اس پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ سبمٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہ میسیج لکھا آ گیا، یہ آٹومیٹکلی امیزون اس کو لکھ کے بھیج دے گا، اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 3 لائنس پہ آنا ہے، آرڈرس پہ آ جانا ہے، آرڈرس مینیج آرڈرس، ٹھیک ہے، مینیج آرڈرس پہ آنا ہے، آپ کے یہ انشیئرڈ میں آرڈرز آئے ہوں گے، ایک منٹ، اب آپ کے یہ انشیئرڈ میں آرڈر ہیں، ٹھیک ہے، یہ باقی سارے آرڈرز آئے ہوئے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کی جو ڈیلیوری ہے شپ ڈیٹ ہے یعنی 12 جون کو، وہ کہہ رہا ہے کہ 12 جون تک آپ نے مجھے ٹریکنگ دینی ہی دینی ہے، ٹھیک ہے، امیزون کی ریکوائرمنٹ جو ہے 12 جون تک آپ نے اس کو ٹریکنگ دینی ہے، اگر 12 جون تک ٹریکنگ نہیں دیں گے تو ہمارا آڈر لیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا ڈیلیوری ٹائم ہے وہ ہے 17 جون تک، یعنی کہ میرے پاس 5 دن ہے اس پروڈکٹ کو ڈلیور کرنے میں، اور 5 دن میں ایزیلی ڈلیور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈلیوری ٹائم آپ نے ہمیشہ 4 سے 5 دن کا رکھنا ہے تاکہ آگے پروڈکٹ ایزیلی اس پرٹیکولر ٹائم پر ڈلیور ہو جائے، ٹھیک ہے،
ज़्यादा ऑर्डर लेने के चक्कर में अपना डिलीवरी टाइम कम नहीं करना, फिर वो आपको इशू बनेगा, जैसे मेरे साथ वो इशू बना हुआ है। ठीक है, फिर आइए आ गया पेंडिंग टैब। जो पेंडिंग वाला टैब है ना, यहाँ पे आपके जितने ऑर्डर होंगे उसकी अभी तक पेमेंट जो है वो कंफर्म नहीं हुई होगी अमेज़ोन की तरफ से। यानी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना वेटिंग पेमेंट का, यानी कस्टमर ने अभी पेमेंट इस प्रोडक्ट की नहीं की अमेज़ोन को। जैसे कस्टमर पेमेंट कर देगा, अमेज़ोन को पेमेंट रिसीव होगी, वो आपको ऑर्डर भेज देगा अनशिप्ड में। ठीक है, फिर जब ऑर्डर अनशिप्ड में आ जाएगा फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप करने की। ठीक है, अब समटाइम क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट का और स्टॉक खत्म हो जाता है। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप उसको शिप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को ओपन छोड़ना है। ओपन जैसे ये मैंने छोड़े हुए हैं ऑर्डर्स, ये ऑर्डर ओपन है। ठीक है, अब इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि मैंने अब ये ऑर्डर ओपन छोड़ दिया। ठीक है, अगर अब इसको मैं ट्रैकिंग लूँगा तो ये मेरा ऑर्डर लेट हो जाएगा, लेट शिपमेंट डेट में जाके ये मेरा काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन छोड़ देता हूँ, ना इसको मैं शिप करूँगा ना कुछ करूँगा, खुद ब खुद पड़ा रहेगा। खुद ब खुद अमेज़ोन देखेगा 3 5 दिन 10 दिन, वो कहेगा यार ये बंदा अजीब है, इसको शिप नहीं करा, इसको कैंसिल करो। या अमेज़ोन खुद ब खुद कैंसिल कर देगा, या कस्टमर तंग आकर रिक्वेस्ट भेज देगा यार मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम अपने वो लीडरशिप में से बच जाएंगे, वो हमारा इंक्रीज़ नहीं होगा। तो दूसरा ये होगा कि हम इस ऑर्डर को खुद से कैंसिल नहीं करेंगे, अमेज़ोन कैंसिल करवा देगा या कस्टमर रिक्वेस्ट भेज देगा। ठीक है, तो ये इसका ओपन छोड़ने का बेनिफिट है। ये ज़्यादा नहीं छोड़ने, कोई बाई मिस्टेक अगर आपसे हो गया, प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म हो गया या कोई भी इशू बन गया, उस केस में इसको ओपन छोड़ना। ठीक है, अदरवाइज़ इसको ओपन नहीं छोड़ने ऑर्डर को बिला वजह। तो उसके बाद फिर आपका ये कैंसिलेशन टैब्स आ गए कि आपके टोटल ऑर्डर मैं यहाँ पे देख जाता हूँ एक साल में मेरे टोटल 1240 ऑर्डर शिप कैंसिल हुए। ये मैंने नहीं कैंसिल किए, ये अमेज़ोन ने कस्टमर ने खुद मुझसे कैंसिल करें। ठीक है, अब एक कस्टमर जो है वो कह रहा है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट गलती से मैंने ऑर्डर कर दिया तो इसको मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, वो आपको मैसेज करेगा, तो आपने क्या करना है कि मुझे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड कर, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। खुद से कभी कैंसिल नहीं करना। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है, ऑर्डर खुद से कभी भी कैंसिल नहीं करना। ठीक है, वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, इस तरह का वो येलो सा ऑप्शन बन जाएगा उस ऑर्डर के ऊपर। यहाँ पे राइट साइड पे वो ऑप्शन है ऑडियो भी कैंसिल की, कैंसिल पे क्लिक करना है और जाके फिनिश कर देना। क्योंकि अभी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई कैंसिलेशन की, तो मैं वो कैंसिल करके दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपके ऑर्डर आ गए शिफ्ट में, कि जितने ऑर्डर आपने शिफ्ट किए हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया ऑर्डर आई डी। अब मैंने बिलफाज एक ऑर्डर को सर्च करना है। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर होता है, ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। जैसे कि ऐसे नंबर होता है ना, इस तरह ये ऑर्डर नंबर होता है। ये ऑर्डर नंबर ऐसे कि अमेज़ोन पर ट्रैक होता है और किसी जगह पर ट्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता वो ऑर्डर किधर है, 1000 ऑर्डर हैं, 1000 ऑर्डर में से या 10,000 में से मैं उसको फाइंड ही ना कर सकता। तो ये ऑर्डर नंबर है, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे इसको मैं सर्च किया, ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, उसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी। अभी बिलफाज मेरे पास ऑर्डर नंबर भी नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ मुझे पता है अच्छा यार ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये नेम है, मैं उस नेम के थ्रू सर्च कर लूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा प्रोडक्ट नेम पे, यहाँ पे इसको सर्च कर लूँगा। ठीक है, जैसे मैं सर्च करूँगा ये फेब्रिक है। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने ऑर्डर आए होंगे उस प्रोडक्ट के, वो सारे मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल आ जाएगी जितने ऑर्डर आए होंगे। अभी टोटल 115 ऑर्डर हैं। ठीक है, अब इन 115 में से मेरे लिए ईजी हो जाएगा उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर को फाइंड करना जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसको और सर्च करने का जो तरीका है वो है ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, ये ट्रैकिंग नंबर है। ठीक है, अब मैं अगर मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है तो मैं क्या करूँगा कि प्रोडक्ट का नेम से सर्च करने के बजाय यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करूँगा। यहाँ से आ जाऊँगा ट्रैक आईडी करूँगा, ट्रैकिंग नंबर दूँगा, सर्च करूँगा, तो मुझे फिर वो एग्जैक्ट वही ऑर्डर प्रोवाइड करता है। अगर नेम से सर्च करूँगा तो फिर मुझे
اس نیم سے ریلیٹڈ جتنے آرڈر آئے ہوں گے وہ سارے مجھے چیک کرنے ہوں گے ون بائی ون، جو آرڈر میں فائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آ گیا آپ کو ایسا نمبر جو آپ کو میں بتایا تھا۔ اگر آپ کے پاس آرڈر نمبر آرڈر آئی ڈی بھی نہیں ہے جو یہ ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ٹریکنگ نمبر بھی نہیں ہے، لیکن آپ وہ آرڈر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہو، آپ وہ نیم سے فائنڈ کر رہے ہو لیکن وہ نیم سے فائنڈ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گے، ایسن پہ آؤ گے، یہاں پہ اس کو پیسٹ کر کے سرچ کرو گے، تو وہ ایسن ہے اس پروڈکٹ کا، یہ ایسن ہے، اس ایسن پہ جتنے آرڈر آئے ہوں گے وہ آپ کو شو ہو جائیں گے، ٹوٹل 114 آرڈر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کی آگے انوینٹری مینیج، انوینٹری میں آنا ہے آپ نے، یہ جتنی پروڈکٹس آپ نے لسٹ کی ہوں گی امیزون کے اوپر وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ ساری پروڈکٹس میں لسٹ کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ میری پروڈکٹ ہے، اب میں چاہتا ہوں اس کا میں اسٹاک انکریز کرنا چاہتا ہوں، میرا اسٹاک ختم ہو گیا تھا، اب میں اس کا اسٹاک انکریز کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں لکھ دوں گا 5 کوانٹٹی ہے، جتنا بھی میرے پاس اس پروڈکٹ کا اسٹاک ہے، اس پہ کلک 5 لکھ کے یہاں سے میں سیو کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بائی باکس لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ پروڈکٹ جو سیل ہو رہی ہے اس کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ کتنی ہے، آپ کہہ لو کہ 12.95 کی یہ سیل کر رہا بندہ ہے جس کے پاس بائی ناؤ کا بٹن ہے۔ اب اسے وہ بائی ناؤ کا بٹن دینے کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں پہ 5 سینٹ کم کر دوں، زیادہ نہیں کرنی، آپ نے ایک لمٹ پہ رہ کے کرنا ہے کہ یہ نہ ہو آپ اتنی پرائس کم کر دو کہ آپ کو اس میں پروفٹ ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سینٹس میں کم کرنی ہے، زیادہ کم نہیں کرنی کہ خود کا بھی سر لے دو دوسروں کا بھی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ پرائسز کم ہو جائیں گی، اس پروڈکٹ پہ پروفٹ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر اس لوگوں کو اس پروڈکٹ کو 10 لوگ سیل کر رہے ہیں، اگر آپ 20 سینٹ آپ کم کرو گے تو سامنے والا ہوگا وہ 30 سینٹ کم کرے گا، جو اس سے پچھلا بندہ ہوگا 40 سینٹ کم کرے گا، ظاہر بات ہے نا، ہر کسی نے بائی باکس ون کرنا ہے تو اس میں کم سے کم پرائس رکھنی ہے، اگر سینٹس میں کرو گے آپ کو آرڈرز بھی آ جائیں گے اور بائی باکس بھی آپ کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ 1 سینٹ کم کرتے وہ 2 کرے گا، آپ 2 کرو گے وہ 3 کر دے گا، اگر آپ 20 سینٹ کرتے وہ 40 کر دے گا، اگر آپ 10 سینٹ پہ $1 کم کرتے ہو تو وہ $2 کم کر دے گا بائی باکس لینے کے لیے، اس میں پہ آپ کے پروڈکٹ کی جو پرائس ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ بائی باکس ون کرنے کے لیے یہ آپ کی پرائسز آ گئی ہیں، آپ سے پرائس کم کرو بائی باکس کو ون کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے رپورٹس پہ آ جانے، بزنس رپورٹ، ویسے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ کو میں یہ چیز بتا دیتا ہوں، کبھی کسٹمرز کو یا کلائنٹس کو اگر آپ نے کوئی چیز دکھانی ہے اس کو دکھانا کہ یہ میری رپورٹ ہے یہ چیک کر لو، تو آپ نے یہاں پہ آنے کسٹم ڈیٹ پہ، میں کیا کرتا ہوں کہ نومبر 1 سے اب تک جتنے میرے آرڈرز آئے ہیں وہ مجھے رپورٹ بنا کے دے امیزون کو میں کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے $3,42,000 کی سیل لی ہے نومبر سے اب تک، ٹھیک ہے، ٹوٹل 2000 آرڈرز ہیں، یہ ٹوٹل اتنے یونٹ سیل ہوئے ہیں، یہ آرڈرز ہیں یہ یونٹ ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل ایوریج میری یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سے میں رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے پیمنٹس پہ، یہ آپ کا آ جائے گا ٹرانسفر ڈیٹیل، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ میرا پے آؤٹ ہے $6,400 مجھے امیزون ریلیز کرے 6/15 کو، ٹھیک ہے، یعنی 6 منتھ ڈیٹ کتنی 15/2025، 15 تاریخ کو مجھے وہ $6,400 کا پے آؤٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اماؤنٹ اس نے ریزرو میں رکھی ہوئی ہے کہ اتنی اماؤنٹ وہ ریزرو میں اس لیے رکھتا ہے تاکہ کسٹمر جو سیلر ہے وہ امیزون کے ساتھ فراڈ نہ کرے، اگر کوئی کسٹمر کو ریفنڈ دینا ہے تو امیزون انہیں میں سے ریفنڈ دے گا، اپنے میں سے نہیں دے گا، خود سے نہیں ریفنڈ کرے گا، باقی پیسوں میں سے ریفنڈ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ٹوٹل امیزون کی فیسز آ گئی جتنی ہوتی ہیں امیزون ڈیڈکٹی $40 کے حساب سے، یہ آپ کے ریفنڈ آ گئے کہ آپ نے اس منتھ میں کتنے ریفنڈ دیے ہیں، یہ چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ گئی ہے اسٹیٹمنٹس کہ کتنا پے آؤٹ آپ کا کب ریلیز ہوا ہے، کس ڈیٹ کو ہوا ہے، یہ سارے آپ کے پے آؤٹس آ گئے، ٹھیک ہے، کس کس ڈیٹ کو کون کون سا پے آؤٹ آپ کا ریلیز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے آرڈرس پہ،
اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کسٹمر کا ایڈریس وغیرہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کسٹمر کا آرڈر نمبر آ گیا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے کسٹمر کا نیم آ گیا، ٹھیک ہے، یہ آگے کسٹمر کا نیم ہے، یہ اس کا آ گیا اسٹریٹ ایڈریس، ٹھیک ہے، یہ اس کی آ گئی سٹی، یہ ٹی ایکس مینس ٹیکسیز ہے، ٹیکسیز یو ایس کی ایک اسٹیٹ، یہ اس کا پوسٹل کوڈ آ گیا، زپ کوڈ آ گیا، ویسے ہمارا ادھر ہوتا ہے ایسے ان کا یہ پوسٹل کوڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ اب آگے کسٹمر کا ایڈریس اور سوری نیم، اسٹریٹ ایڈریس، سٹی، زپ کوڈ، اسٹیٹ، یہ اس کا فون نمبر آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کسٹمر کی ڈیٹیل وغیرہ ہے، یہ ٹوٹل پرائس ہے، یہ امیزون نے اپنا ٹیکس چارج کیا ہے، ٹیکس ٹوٹل جو 15% وہ چارج کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اب پروڈکٹ کو لسٹ کیسے کرنا ہے؟ یہ پروڈکٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہاں ڈائریکٹ ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کرو، آپ یہ پروڈکٹ لسٹنگ کے ٹیب میں پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 لائنس پہ آنا ہے، کیٹالوگ ایڈ پروڈکٹ، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ آپ نے آنا ہے، اس نمبر پٹ کرنا ہے اور سرچ کر دینا، آپ نے بے شک جب بھی پروڈکٹ لسٹ کرنی ہے اس نمبر سے لسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اس پہ کلک کرنا ہے، کنڈیشن بتا دیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز، اب ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے یہ پروڈکٹ اپروول والی ہے کہ نان اپروول والی ہے؟ جو نان اپروول والی پروڈکٹس ہوگی وہاں یہاں پہ لکھا آ جائے گا اپلائی ٹو سیل، اس پروڈکٹ کو ایف بی ہول سیلر سیلس کرتے ہیں اپروول لے کے، ٹھیک ہے، دیکھیے ہم ڈراپ شپرز ہیں، ہم نے اپروول تو لینی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپروول نہیں لینی ہوتی، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں وہ پروڈکٹ چوز کرنی ہے جو ود آؤٹ اپروول ہو، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں اپروول کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پروڈکٹ میں ہمیں اپروول کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، اس پہ امیزون نے کہہ دیا سیلریز، کہ آپ اس پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہو، میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں کرتا ہوں سیلریز، سیلریز کیا تو اس کے بعد میں نے اب کیا کرنا ہے، یہ ایس کے جو آ گیا، یہاں پہ کوئی بھی رینڈملی اپنی طرف سے ایس کے دے دو، اگر آپ نہیں بھی دو گے تو امیزون خود بخود دے دے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنی کوانٹٹی بتاؤ کتنی کوانٹٹی ہے، یہاں پہ پرائس لکھو، میں لے دیتا ہوں بھی $15، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ لکھیے کنڈیشن بتاتا ہوں، نیو کنڈیشن میری، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں لکھ دیتا ہوں آئی ول شپ دس آئٹم مائی سیلف، ٹھیک ہے، یہ پھر میں نے کیوں چوز کیا کیونکہ ہم ہیں ڈراپ شپرس، آئی ول شپ دس آئٹم مائی سیلف، میں اس کو شپ کروں گا، امیزون نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اگر میں ایف بی ہول سیل کر رہا ہوں تو پھر میں یہ سیکنڈ آپشن چوز کروں گا، امیزون ول شپ اینڈ پرووائڈ کسٹمر سروس کیئر، ٹھیک ہے، یعنی کسٹمر کو بھی امیزون مینیج کرے گا، آڈرس کو شپ بھی امیزون کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں ڈراپ شپر ہوں، میں خود شپ کرنا چاہتا ہوں تو کسٹمر کیئر بھی میں خود ہی مینیج کروں گا، شپمنٹس بھی میں خود ہی مینیج کروں گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کینسلیشنز، کسٹمرس کے ایشوز وغیرہ سب کچھ میں پرسنلی مینیج کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، یہ دیکھ لینا یہ آپ کے جو کینیڈا کی اسٹیٹ ہے وہ میکسیکو کی اسٹیٹ یہ آف ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں صرف یو ایس میں ورک کرنا ہے، تو کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سیف اینڈ فنش، کیونکہ یہ پروڈکٹ آلریڈی لسٹ ہے میرے اکاؤنٹ پہ تو اس کو میں دوبارہ لسٹ نہیں کروں گا، سیف اینڈ فنش، تو منیمم 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے انوینٹری میں شو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر یہاں پہ شو ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، شپنگ ٹیمپلیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں میں کسٹمر کو پروڈکٹ ڈلیور کروں گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم 2 دن میں ڈلیور کریں گے، 3 دن میں کریں گے، 5 دن میں کریں گے، جو ٹائم ہم رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب میں کروں گا یہاں پہ آؤں گا شپنگ سیٹنگ میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آنا ہے اپنی شپنگ سیٹنگ، ٹھیک ہے، شپنگ سیٹنگ میں آنا ہے، یہ آپ کا ٹیمپلیٹ آ گیا مرچو نام سے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی مرضی سے جو نیم رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں، آپ نے آنا ہے ایڈٹ ٹیمپلیٹ پہ،
ایڈٹ ٹیمپلیٹ پہ آپ نے آنا ہے. یہ آپ کا آگے اسٹینڈرڈ, ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ شپنگ پلان. اب میں نے کہا کیا کہ میں 3 دن کے اندر ڈلیور کروں گا, 2 سے 3 ڈیز. میرے پاس ٹوٹل 3 ٹائم ونڈوز ہیں, 2 سے 3, 2 سے 4, 5 سے 8. ٹوٹل میرے پاس 8 دن ہے. 8 دن کو امیزون نے 3 ونڈوز میں ڈیوائڈ کر دیا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ آپ چوز کر لو, اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر آپ نے کسٹمر کو آڈر ڈلیور کرنے کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا ہے ایکسپیڈائٹ شپنگ, ٹھیک, ٹیمپلیٹ. اس میں کہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس تھوڑی سی ڈیز کم ہو جاتے ہیں, یعنی اس میں ہمارے پاس 5 دن ہے ٹوٹل. اور 5 دن کو اس نے 4 ونڈوز میں تقسیم کیا, 1 سے 2, 1 سے 3, 2 سے 4 اور 3 سے 5, ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی ڈیٹ چوز کروں گا. اگر میں یہ چوز کرتا ہوں 1 سے 2, تو یہ میری رسپانسبلٹی ہو جائے گی کہ کسٹمر کو میں نے 2 دن کے اندر ڈلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. نہیں کروں گا تو میرا وہ آن ٹائم ڈلیوری ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا ٹو ڈے ڈلیوری. اس کو اگر میں آن کرتا ہوں تو پھر کیا ہوا کہ میری رسپانسبلٹی ہو گئی کہ 2 ڈیز کے اندر میں نے ڈلیور کرنا ہی کرنا, لازمی حصول. نہیں کروں گا تو میرا آن ٹائم ڈلیوری ریٹ کم خراب ہو جائے گا. اس کو ہم ابھی چیک کرتے ہیں, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیو کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ شپنگ ٹیمپلیٹ بناتے کیسے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کا نیو اکاؤنٹ ہوگا نا, تو کیا ہوگا کہ یہ ٹیمپلیٹ ہوگا مائگریٹڈ ٹیمپلیٹ. اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. یہ سب کچھ یہاں تو خود بخود مینیج کرے گا کہ کتنے دیر میں ڈلیور کرنا ہے, کیا شپنگ چارجز لینے ہیں کہ نہیں لینے ہیں, جو بھی ہوگا وہ ہم خود بخود مینیج کرے گا. تو ہم یہ چیز نہیں چاہتے. اگر ہم ڈراپ شپ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو, امیزون کے ہاتھ میں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم پھر کیا کہتے ہیں, اپنا شپنگ ٹیمپلیٹ بناتے ہیں. اب میں یہاں پہ آؤں گا کریٹ نیو شپنگ ٹیمپلیٹ پہ, اوکے. یا اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ اپنا ایڈریس چوز کر لینا ہے, جو آپ کے ویئر ہاؤس کا ایڈریس ہے. یہ میرا ویئر ہاؤس کا ایڈریس ہے, اس کو میں چوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ فرسٹ آپشن بھی آپ نے کلک کرنا ہے, وانٹ آٹومیٹ مائی سیلف, ٹھیک ہے. نیکسٹ. اس کے بعد یہ شپنگ سروس آ گئی, کیریئر کون سا آپ یوز کرو. آپ امیزون کے شپنگ نمبر یوز کرنا چاہتے ہو, یو ایس پی ایس کے, یو پی ایس کے, یا فیڈرس کے. تو میں پریفر کرتا ہوں یو ایس پی ایس, ٹھیک ہے. آپ جو جس کی مرضی یوز کر لو, جو آپ کو ٹھیک لگے. اس کے بعد آپ نے یہ تھرڈ آپشن کلک کرنا ہے, آئی وانٹ ٹو امیزون چو دا شپنگ سروس ٹیب, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کرنا ہے نیکسٹ. پھر وہ پوچھے گا شپنگ سروس بتاؤ, پھر آپ کہہ دو یو ایس پی ایس, جو بھی آپ نے یوز کرنی ہے وہ. نیکسٹ. وہ کہے گا ریویو کر لو, ٹھیک ہے. ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کرنا ہے تو کر لو, پھر کنفرم. کنفرم کرنے کے بعد آپ اپنا بس شپنگ ٹیمپلیٹ کو یہاں پہ نیم چینج کر لو, جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. یہ اکانومی آ گیا, اس کو آپ نے کلوز کر دینا, اس کی ہمیں ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو, اب یہ اس چیز سے ہم نے بچنا تھا, مینیج بائی امیزون. لیکن ہم اب نیو ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں, لیکن اس کو امیزون کہہ رہا ہے میں ہی مینیج کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے ہم نے بچنا کیسے, اس کو اوائڈ کیسے کرنا ہے. تو یہ آپ کا آپشن آ رہا ہے شپنگ سیٹنگ آٹومیشن, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کلوز کر دینا. جیسے ہی آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے, تو امیزون الاؤ کرے گا جو جی پکڑو اپنا یہ ٹیمپلیٹ, خود مینیج کرو, آپ کی سر دردی ہے, میں نے نہیں آپ کو پوچھنا, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہنا ہے, پہلے یہ پی او باکس کو ریموو کر دینا. کسٹمر کے ہاتھ میں اپنا اسٹریٹ ایڈریس دے دیتے ہیں. اگر پی او باکس آن ہوگا تو وہ پی او باکس دے دیں گے. اپنا بھی اسٹریٹ ایڈریس نہیں دیتے, پی او باکس نمبر دے دیتے ہیں, پھر اس نمبر پہ ہمیں ڈلیور کرنا پڑتا ہے, وہ بہت ایشو بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹائمز آ گئے, 2 سے 3, 3 سے 4, جتنے ٹائم آپ سیٹ کرنا چاہتے ہو ڈیلیوری ٹائم, وہ آپ یہاں پہ چوز کر لو, 2 سے 4, 2 سے 4 ڈیز کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ آ گیا ہوائی, الاسکا, پورٹو ریکو. ان میں شپمنٹس نہیں جاتے ہیں, جو شپنگ کیریئر ہیں وہ یہاں پہ شپمنٹ نہیں لے کے جاتے, آڈرس بھی کوئی ڈلیور نہیں ہوتے یہاں پہ. تو ہم پھر اس کو ریموو کر دیتے ہیں, کیونکہ جب یہاں پہ آڈرس جا ہی نہیں سکتے تو فائدہ, اگر یہاں سے کوئی آڈر آ گیا وہ ہم شپ ہی نہیں کر سکتے, پھر مسئلہ بنے گا, اس کو اوپن چھوڑنا پڑے گا, اس طرح, ٹھیک ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو ریموو بھی کر دو, آپ یہاں پہ پی او باکس کو ریموو کر دو, ٹھیک ہے.
ایکسپیکٹیو شپنگ یہاں پہ آپ ٹائم ڈیسائڈ کر لو کون سا ٹائم ہے، 2 سے 3 یا جو بھی ہے جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 2 ڈیز شپنگ کو آپ آف کر دو، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی اب آپ کی آگے شپنگ فی، اب آپ کہہ رہے ہو کہ ایکسپیرائز شپنگ میں 3 دن کے اندر آڈر ڈلیور کر لوں، تو وہ 3 دن کے اندر ڈلیور کرنے کے لیے میں ایکسٹرا $4 چارج کر رہا ہوں، 5 کر رہا ہوں، یا جتنے بھی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے یہاں پہ بتا دینا کہ یار میں اتنے ڈالر ایکسٹرا چارج کروں گا 3 دن کے اندر ڈلیور کرنے کے لیے۔ اگر نہیں تو آپ اس کو 0 کر دو، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈرڈ پہ اگر آپ لگانا چاہتے ہو لگا دو، نہیں لگانے تو نہ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ سیو کر دو، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ سیو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس اور ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں، تو مجھے ایک نیو ٹیمپلیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو میں یہاں سے ڈاؤن کروں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا ٹیمپلیٹ بن گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ڈیفالٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ اس کو ڈیفالٹ نہیں کرو گے تب تک امیزون کا ٹیمپلیٹ ہی رہے گا، جتنے بھی آپ پروڈکٹ لسٹ کرو گے اس پہ امیزون کا ٹیمپلیٹ لگ جائے گا آٹومیٹک۔ اب جیسے یہ US ٹیمپلیٹ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ کلک کروں گا رائٹ، سیٹ ایز ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ، جیسے اس پہ کلک کروں گا تو میرے ٹاپ پہ آ جائے گا، مینشن ہو جائے گا ڈیفالٹ، ایسے یہ ہمارا نام ہے۔ اور جتنے بھی میں پروڈکٹ لسٹ کرتا ہوں وہ اس ٹیمپلیٹ کی بیس پہ لسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا اسٹور بن گیا، آپ کا بس سب کچھ ہو گیا۔ اب آپ کے پاس ایک مین اکاؤنٹ ہے، آپ نے مین اکاؤنٹ کو صرف ایک بہت کم اوپن کرنا ہے۔ مین اکاؤنٹ کو آپ نے پاکستان کی لوکیشن میں کبھی لائف میں بھی بھول کے بھی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اس کو اس کنٹری کی لوکیشن پہ اوپن کریں جس کنٹری میں وہ بنا ہے۔ اگر UK میں بنا ہے تو UK کی لوکیشن پہ اوپن ہونا چاہیے، اگر US میں بنا ہے تو US کی لوکیشن، اگر دبئی میں بنا ہے تو دبئی کی لوکیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے فری مائنڈ ہو کے، اب ہم وہاں پر چانس نہیں لے سکتے نا مین اکاؤنٹ کو اوپن کرنے، کیونکہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کے چانس بہت بچ جاتے ہیں مین اکاؤنٹ کو اوپن کرنے سے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم سیٹنگز میں جائیں گے، یوزر پرمیشن پہ ہم امیزون کا ایک کلون بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں گے، اس کا ایک چائلڈ اکاؤنٹ بنا لیں گے، وہ بنا کے ہم اس پہ ورک کریں گے، مین کو کلوز کر دیں گے، چائلڈ اکاؤنٹ کو دنیا کے جس مرضی لوکیشن پہ اوپن کر لو، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو ہم یہاں پہ آئیں گے ایڈ یوزرز پہ، نیم، ای میل اور لینگویج ڈیسائیڈ کرو، سینڈ انویٹیشن، جو آپ نے میل دی ہوگی اس پہ ایک انویٹیشن جائے گا، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ سائن اپ کرو۔ سائن اپ کرنے کے بعد جیسے آپ سائن اپ کرو گے تو یہاں پہ میرے پاس ایک آپشن آ جائے گا مینیج پرمیشن کے نام سے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ آؤں گا مینیج پرمیشن پہ، ابھی تو میرے پاس ایڈٹ کا آپشن آ رہا ہے نا، جو ایڈٹ کا آپشن نہیں آئے گا، مینیج پرمیشن کا آپشن آئے گا، کیونکہ ابھی تک اس کو میں نے پرمیشن نہیں دی، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گا، اکاؤنٹ کریٹ کرے گا، یہاں سے میں اس کو پرمیشن دوں گا۔ اب پرمیشن دینے کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ اب پرمیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی انجان بندے کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس کو صرف آڈر شو ہو، اس کے علاوہ کچھ شو نہ ہو، تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، جو جو پرمیشن آپ نے دینی ہے اس کو الاؤ کر دو، جو جو نہیں دینی ہے اس کو ان چیک کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہو اس پہ ورک کرنے کے لیے ایز اے کلون اکاؤنٹ، تو آپ نے ایڈمن پہ کلک کرتے جانا ہے، جتنے بھی یہ ہیں نا ساری، اس پہ آپ نے آنا ہے ایڈمن 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 کر دینا، ٹھیک ہے، تاکہ جتنی بھی ہوگی سب ایڈمن جو ہوگا وہ مینیج کرے گا، ٹھیک ہے۔ سب پرمیشن الاؤ کرنے کے بعد یہاں سیو چینج کر دینا، کیونکہ میں ابھی اس کو کر نہیں رہا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا کہ چائلڈ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا آپ کا ڈراپ شپنگ کا کورس ٹائپ میں آپ کو میں نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بتائی ہے، اکاؤنٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے، لسٹنگ کے بھی آپ کو میں نے بتا دیا، پروڈکٹ کو لسٹ کیسے کرتے ہیں وہ ہو گیا، آڈر کو کیسے مینیج کرنا ہے، کسٹمر کے ایڈریس وغیرہ کیسے فائنڈ کرنا ہے، اگر کسی آڈر کو پرٹیکولر آڈر کو فائنڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، شپنگ ٹیمپلیٹ کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ امیزون کو اوور ویو بتا دیا، ماڈلس کا، کوارٹرس کا، کس ٹائپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو میں نے بتا دیا۔ یہ سارا ڈراپ شپنگ کا کورس ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کے تھرو ہم اکاؤنٹ وغیرہ مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لسٹنگ کا بھی بتا دیا، انوینٹری کا بھی بتا دیا، آڈر کا بھی ہو گیا، رپورٹس کا بھی ہو گیا، پیمنٹس کا بھی، پرفارمنس کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ اب ساری چیزیں ہو گئی کلیئر۔ میسیجز کا، ہاں ایک چیز رہے گی کہ اب ہم نے کسٹمر کو ریفنڈ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کسٹمر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریفنڈ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا دیکھتا ہوں کہ یہ ہے ٹریکنگ نمبر اس کی، اس کو میں سرچ کرتا ہوں،
ٹھیک ہے. اب یہ میرا آرڈر ڈیلے میں چلا گیا. ڈیلے میں کیوں گیا ہے؟ کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا, کوئی ایڈریس کا ایشو بن گیا, کوئی بھی اسی میں کا ایشو بن جاتے ہیں ڈیلیوری کے ٹائم میں. ٹھیک ہے. اب یہ آرڈر ڈیلے میں چلا گیا. وہ کسٹمر جینمن ہے, وہ سی بات کر رہا ہے کہ آرڈر ریسیو نہیں ہوا. آرڈر اس کا کب آیا تھا؟ 16 مئی کو. ٹھیک ہے. اب کیا جا رہا ہے؟ 12 جون ہو گئی ہے. تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے, وہ نیگیٹو فیڈ بیک بھی دے سکتا تھا, امیزون کے پاس بھی جا سکتا تھا, اے ٹو زی کلیم بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. وہ سے ڈائریکٹ میرے پاس آئے. اب میں کیا کروں گا؟ یہ ریفنڈ ٹیمپلیٹ پہ کلک کروں گا, اور یہاں سے یہ میسیج لکھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. امیزون کی طرف سے آٹومیٹکلی یہاں سے میں سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. یہ کسٹمر کو میسیج چلا گیا. اب یہ آرڈر آئی ڈی ہے, آپ نے اس آرڈر آئی ڈی پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ آنا ہے ریفنڈ آرڈرس پہ. یہاں سے ریزن آپ نے چوز کرنی ہے جنرل ایڈجسٹمنٹ ہمیشہ. ٹھیک ہے. اگر یہ 2 کوانٹٹی کا آرڈر آیا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ کیسے پتہ لگے گا کتنے کوانٹٹی کا آرڈر ہے, کتنی کوانٹٹی کا نہیں؟ آپ کو یہ چیز بھی بتانے والی رہ گئی تھی. یہ کوانٹٹی آ گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کتنا لکھا ہوا؟ 1, یعنی 1 کوانٹٹی کا آرڈر ہے. اگر یہاں پہ 2 لکھا ہوگا تو 2 ہوگا, اگر 3 کا ہوگا تو 3 ہوگا, اگر 4 لکھا ہوگا 4 کوانٹٹی کا ہوگا. اب یہاں پہ 1 لکھا ہے تو اس میں کہ 1 کوانٹٹی کا یہ آرڈر ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر میں اس کو, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 سے 2 یونٹ آرڈر کیا تھا. ٹھیک ہے. 2 میں سے ایک اس کو ڈیمیج ملا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سر مجھے پروڈکٹ ڈیمیج ملی ہے, ایک بالکل ٹھیک ملی ہے, تو مجھے 50% ریفنڈ کرو. یعنی اس ایک آئٹم کا جو ہے جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ ریفنڈ کرنی ہے. تو اب یہاں سے میں اس کو 2 کر دوں گا یا 1 کروں گا. یہاں پہ 2 لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس میں ایرو پہ کلک کر کے 1 کر دوں گا. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو پارشل ریفنڈ کرنا چاہتا ہوں, یعنی کہ 50 نہیں, یعنی $60 کا آرڈر تھا, $30 کی ایک پروڈکٹ تھی, میں اس سے چاہتا ہوں کہ اس میں $10 ریفنڈ کروں. تو یہ ایشو پارشل پہ آپ نے کلک کرنا ہے, ریزن بتانی ہے کوئی بھی. یہاں پہ اماؤنٹ بتا دینا کہ اچھا یار میں اس کو اتنا ریفنڈ کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے سیو کر دینا آپ نے. ٹھیک ہے. تو اس کا میں فل کا فل ریفنڈ کروں گا. یہاں سے سبمٹ ریفنڈ کر دینا. اب یہ جو ہے آرڈر آپ کا ہو گیا ریفنڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ سے بائی مسٹیک آرڈر ریفنڈ ہو گیا بائی مسٹیک, تو آپ یہاں سے کینسل کر دیں. یہ ود ان آپ نے 2 منٹس کے اندر اندر کینسل کرنا ہوتا ہے. اگر نہیں کینسل کرو گے پھر یہ آپ کا آرڈر کبھی بھی ریفنڈ واپس نہیں آ سکتا, ریفنڈ کینسل نہیں ہوگا. اب آپ نے ایک کسٹمر کو میسیج کرنا ہے کہ یار میرے سے پروڈکٹ رانگ ڈلیورڈ ہو گیا, یا کوئی بھی ایشو ہے. ٹھیک ہے. اگر آرڈر ڈلیور نہیں ہوا, یا اب آپ نے ٹریکنگ چیک کی, یہ آرڈر ڈیلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کسٹمر کو میسیج کرتے ہو سر آپ کا آرڈر ڈیلے میں چلا گیا ہے, آپ 2 سے 3 دن ویٹ کر لو, آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر پروڈکٹ مل جائے گی, اگر نہ ملی تو میں آپ کو ریفنڈ کر دوں گا. اب کسٹمر کو میسیج کیسے کریں؟ یہ کسٹمر کا نیم آ گیا, آپ اس پہ کلک کرنا ہے. اب آپ نے یہاں پہ کسٹمر کو میسیج کرنا ہے. یہ آپشن آتا ہے ادرس کا. اب یہ ایلیجیبل نہیں ہے, یعنی ہم کسٹمر کو ہم میسیج نہیں کر سکتے اس آپشن کے تھرو, ادرس آپشن کے تھرو. ٹھیک ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپشن ان چیک ہوتا ہے, یعنی جیسے یہ ہے نا, اس طرح یہ بھی ہوتا ہے, ہم میسیج ہی نہیں کر سکتے. کئی کسٹمرس ہوتے ہیں جن کو ہم میسیج نہیں کر سکتے, کئیوں کا ہم میسیج کر سکتے ہیں. وہ امیزون کی مرضی ہے کہ کس کسٹمر کو الاؤ کر رہا ہے, کس کو نہیں. اب ہم میسیج اس کو کر سکتے ہیں, ادر کے تھرو نہیں کر سکتے. نوٹیفائی آف اے پرابلم ود شپنگ یور آرڈر, اس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. اس پہ میں کلک کروں گا, یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ جو بھی فردر ہوگا میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا میسیج. ٹھیک ہے. ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے میں سینڈ کر دوں گا. ایسے میں سینڈ کروں گا, کسٹمر کو میسیج چلا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کسٹمر کو میسیج کرنے کا طریقہ کار ہو گیا. اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیلڈ ڈاؤن ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو شو کر دے گا ایکشن پہ. مین پہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ اکاؤنٹ از رسک آف ڈی ایکٹیویشن, پلیز امپروو یور اکاؤنٹ ہیلتھ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا ڈراپ شپنگ کا کورس جو اب کمپلیٹ ہو چکا ہے.